العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نبی پاک صاحب الولاد سیاہ فضاد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور حضرت سلیمان جزومی نے اپنی کتاب دلائل الخیرات کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود اس کا میدانوں کی طرف نکل جاتا ہے. کوئی میدان، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی صحرا ایسا نہیں ہوتا جہاں سے اس درود کا گزر نہیں ہوتا. پھر یہ درود گزرتا ہوا یہ کہتا جاتا ہے میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جس نے سب سے بہترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. یہ درود جہاں سے بھی گزرتا ہے یہ پکارتا جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اس درود کی آواز کو سنتی ہے، اسے دیکھتی ہے، وہ درود پڑھنے والے پر درود پڑھتی ہے. اب اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا ہے تو کائنات کے اندر یہ درود پھیل جاتا ہے، یہ گزرتا ہے تو ہر چیز جو اس کو دیکھتی ہے وہ درود پڑھنے والے پر درود پڑھتی ہے. تو درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ایک اور فضیلت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی سانس سے اللہ تبارک و تعالی ایک سفید رنگ کا بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ برستا ہے اگر زمین پر برسے تو اللہ تبارک و تعالی چاندی پیدا فرماتا ہے. اگر وہ برسنے والے قطرات پہاڑوں پر گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے سونا پیدا فرماتا ہے. اور اگر وہی قطرات برسنے والے قطرات وہ درود کے قطرات کسی کافر پر پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. جب درود پڑھنے والے
کا درود یہ مقام رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے چاندی پیدا ہو رہی ہے، سونا پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے قطرات اگر کسی بے ایمان پہ پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تو درود پڑھنے والے کا کتنا مقام ہوگا، اس کی شان، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت و سعادت کے متعلق جو بیان فرمایا وہ ہم پچھلے جمعے بھی سن رہے تھے، اور وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور پھر اس نور کو اپنے جلووں میں رکھا، اور پھر اس نور کو جب چاہا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ خواہش پر اللہ رب العالمین نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور فرشتے جب آپ کی پیشانی کی زیارت کرتے تو اس نور کی زیارت کرتے تو وہ یوں کہا کرتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ فرشتے نور کی زیارت کرتے اور یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ تو گویا جب بھی کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اگر وہ حسن و جمال والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے، تو بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرشتے کئی صدیاں پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکارتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آج بھی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، 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 اجمل کا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مصطفیٰ اکھیاں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سورج نو میں جانا تھا، اس سورج نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانی جمانا تھا، جانا تھا کہ جانی جمانا تھا۔ سچ آنکھاں رب دی میں شانا تھا، سچ آنکھاں رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرشتے جب دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ
محبت کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی اس نور کو دیکھوں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے دونوں انگوٹھوں میں دیکھو، لہذا انگوٹھے جوڑے یوں ساتھ لگائے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آنکھوں کے ساتھ چوم کے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور فرمایا کہ آپ ظاہر میں میری اولاد ہیں مگر حقیقت میں آپ میرے باپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نور کی جب آدم علیہ السلام نے زیارت کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوم کی آنکھوں سے لگایا۔ جب چوم کی آنکھوں سے لگایا تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور پھر یہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم نے دیکھا جس طریقے سے میرے ابو بکر نے عمل کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے صدیق میرے خلیل کے اس عمل کو ادا کرے گا کہ جس انداز سے انہوں نے میرے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا ہے، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو کل قیامت والے دن میں اسے صفوں سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو دوسرے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگائے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھے گی، اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لوگوں نے بھی کوٹ کی ہے، تو گویا کہ یہ دلائل ڈھونڈنا اور اس پہ بحث کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا نہیں ہے، تو یہ نیا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تصدیق فرمائی ہے اور فرمایا جو اس طرح کا عمل کرے گا، ظاہری بات ہے یہ محبت کا انداز ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ مثال کے طور پر ترکی کے لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ یوں آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیتے ہیں، ایک ادب کا تقاضا ہے، ایک ان کا اپنا انداز ہے، مگر یہ نہیں کہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آنکھوں کو بند کر لیا جائے، یوں سر کو جھکا لیا جائے، یہ ایک انداز ہے محبت کا۔ تو محبت کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے جو خلاف شرع نہ ہو وہ جائز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت عطا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے اس نور کے متعلق بیان فرمایا کہ پھر یہ نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت میں آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے کہ بیٹا دیکھو یہ جو نور ہے اس کو پاک پشتوں کی طرف منتقل کرنا ہے، لہذا وہ عہد اٹھاتے اور پھر اس نور کو پاک پشتوں کی طرف منتقل کرتے، اور یہ نور پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ
تشریف لے کر آیا تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پشت میں نور آیا تو بہت ساری عورتوں نے خواہش کی کہ ہم عبداللہ سے شادی کریں، ان سے نکاح کریں، اور آپ نے کہا کہ جہاں میرے والدین چاہیں گے میرا وہاں پہ نکاح ہوگا، لہذا آپ نے کسی سے کوئی وعدہ نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوا۔ تو جب آپ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب نور آپ کی طرف منتقل ہوا تو عورتیں وہ جو خواہش رکھتی تھی حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے، ہماری شادی ہو جائے، جب حضرت عبداللہ باہر جاتے ہیں وہی عورتیں جو خواہش رکھتی تھی آج عبداللہ کی طرف سے منہ پھیر دیا۔ پوچھا کہ منہ کیوں پھیرا، اعراض کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ جس نور کی ہم خواہش مند تھی، جس کی وجہ سے ہم تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس وجہ سے ہم نکاح کرنا چاہتی تھی، آج وہ نور تمہاری پیشانی سے آمینہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہماری جو غرض تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ نور ہم حاصل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منتقل ہوتا ہے، دیکھیں ہم معراج جو بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے، آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی لیڈر دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا بندہ کوئی دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر قائد اعظم کو دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، انہوں نے بڑے کام کیے، اور جب انہوں نے پاکستان بنایا یا اقبال نے اشعار کے ذریعے، ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اشعار کے ذریعے لوگوں کو شاعری کے ذریعے بیدار کیا، بہت بڑے کام کیے، مگر ان کا تذکرہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کا تذکرہ ان کے مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا کہ فلاں لیڈر نے فلاں کام کیا ہے، فلاں بندے نے فلاں اچھا کام کیا ہے، پھر اس پہ کتابیں لکھی گئی، پھر اس کے بعد کتابوں کے اندر اس کی جائے پیدائش لکھی گئی کہ کہاں یہ پیدا ہوا، کہاں تعلیم حاصل کی اور کتنی تعلیم حاصل کی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا انداز کیسا تھا، یہ بعد میں لکھا جاتا ہے۔ مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی تمام انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر رہے ہیں اور اپنے حواریوں کو، اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں جو سب سے بے مثل و بے مثال ہے۔ تو سارے انبیاء کرام یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ معصوم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین جماعت انبیاء کرام علیہ السلام وہ تذکرے کرتے آ رہے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ لوگوں کے تذکرے ان کے مرنے کے بعد ہوتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تذکرے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی ہو رہے ہیں، اور انبیاء کرام ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اب میری باری ختم ہو گئی ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا وصال ظاہر ہونے والا ہے، اب تمہاری باری ہے کہ تم نے محبوب کے چرچے کرنے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر میرے درمیان وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں
مگر اس کی ولادت بیان نہیں کریں گے. ولادت چونکہ ایک نفس ہے، پیدائش ایک نفس ہے. ظاہری بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ ولادت کا خول لگا ہوتا ہے. اس کی ماں کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، وہ 9 ماہ کس انداز سے اپنا وقت گزارتی ہے. اس کو رات کو ڈرونے خواب بھی آتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. چلا نہیں جاتا، پریشانی کے عالم کے اندر اس کا وقت گزرتا ہے. اس کو بیان کرنا نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں. کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ میری ولادت کیسے ہوئی تھی، میری ماں کے حالات کیسے تھے، اس کی کنڈیشن کیسی تھی، اس کی پریشانی کیسی تھی. مگر یہ نفس ہمارے اندر ہے، اور اسی کو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں عظمت ہی عظمت ہے. یہ نفس نہیں ہے، یہ حضور کی عظمت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ ہمارے اندر جو چیز نفس ہے وہ حضور کے اندر فضیلت والی ہے، حضور کے اندر عظمت والی ہے. کہ اگر ہم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے احوال کو دیکھتے ہیں تو حضرت آمینہ فرماتی کہ جب حضور کا نور میرے اندر منتقل ہوا، میرے شکم کے اندر آیا، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کرامات کا ظہور ہوتا گیا، کرامات کا ظہور ہوتا گیا. پہلے وہ حالات نہیں تھے، پہلے وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ جب وقت گزرا حضور کا نور میرے شکم کے اندر آیا، میں اگر پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی وہ بھی نمو ہو جایا کرتا تھا. اور میری سہیلیاں میرے ساتھ اگر جاتی کنویں میں پانی لینے کے لیے تو وہ ڈول خود ڈالتی، پانی خود نکالتی، تو جب میں قریب ہوتی پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا. فرماتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے شکم کے اندر منتقل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے جہاں سے میں گزرتی تھی آسمان سے ایک بادل مجھ پہ سایہ کرتا تھا، ہر وقت سایہ گنا رہتا تھا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب میرے شکم کے اندر منتقل ہوتا ہے تو عورتوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب میرے شکم کے اندر منتقل ہوا مجھے بھی خواب آنے شروع ہو گئے. مگر کیسے خواب آئے؟ ڈرونے خواب نہیں آئے، برکت والے خواب آئے، فضیلت والے خواب آئے. کبھی آدم علیہ السلام خواب میں تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت نوح تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت داؤد تشریف لا رہے ہیں. اور جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی سردار جو ہے وہ ماں بننے والی ہے. آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے جو ہے وہ امام کی ماں بننے والی ہے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صاحب للاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جب منتقل ہوا تو عجائبات کرامات کا ظہور ہوتا رہا یہاں تک کہ وقت پورا ہو گیا. جب وقت پورا ہو گیا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور میں خوف زدہ تھی. گھر میں کوئی نہیں تھا، خوف زدہ تھی. اسی اثنا کے اندر کچھ عورتیں آتی ہیں اور آ کر کے مجھ سے گفتگو کرتی ہیں. میں پوچھتی ہوں کہ تم کون ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کے آئی. فرمایا کہ کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم جنت سے آئی ہیں. حضرت آمینہ نے فرمایا کہ چلو جنت سے تو آئی تو ہو کون، نام کیا ہے؟ کہا کہ نام کو کیا کرنا ہے، آج تو ہم خدمت کے لیے آئی ہیں، آج حضور کی دائیاں بن کے آئی ہیں. فرمایا کہ نام بتاؤ، نام کیا ہے؟ تو کہا ایک کہنے لگی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام حوا ہے، تیسری نے کہا میرا نام مریم ہے. گویا کہ یہ عظیم عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کے گھر یعنی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ حوریں بھی ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وقت قریب آ گیا, ایک چادر تان دی گئی اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, میں پریشان تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اچانک میرے پاس ایک پیالہ مجھے دیا گیا, اس پیالے کے اندر سفید رنگ کا پانی تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. جیسے ہی میں نے اس کو پیا میری کیفیت تبدیل ہو گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پیا کیفیت تبدیل ہو گئی اور اچانک ہی میں دیکھتی ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر کے زمین پر اترتے ہیں, ایک مشرق کے اندر لگاتے ہیں, ایک مغرب میں لگاتے ہیں, ایک خانے کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ سارا عالم روشن ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے نے دیکھا کہ شام کے محلات چمکنے لگے, مشرق و مغرب چمکنے لگا, ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. آپ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے ایک نور ظاہر ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ محمد کی ولادت ہو گئی. خرج منی نور, ایک نور ظاہر ہوا جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا, سارے عالم کو نور علی نور کر دیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی کہ جب حضور کی ولادت ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی, جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر ولادت کا خول ہوتا ہے, اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, پکڑتا نہیں ہے کہ دائی کو کہتے ہیں پہلے اس کو غسل دو, پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے, ناڑو کاٹا جاتا ہے, غسل دینے کے بعد پھر اس کو سرما لگایا جاتا ہے, تیل لگایا جاتا ہے, پاؤڈر لگایا جاتا ہے, اب اس کو تیار کر کے پھر کسی کو دکھایا جاتا ہے. پہلے یہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا, مگر یہ ہم میں نقص ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قربان جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا تشریف لانا تھا کہ ناڑو کٹا ہوا تھا, آپ خطرہ شدہ تھے, آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور تیل بھی لگا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایسے تشریف لائے جیسے کسی نے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام جس جگہ پر تشریف لاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اٹھایا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو غسل دینے کی نیت سے جب ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے, عاطف غیب سے آواز آتی ہے اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے, یہ پاک ہے, بلکہ اور لوگوں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے. یہ پہلے ہی پاک ہے, اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے, یہ پہلے ہی پاک ہے, بلکہ یہ تو اور لوگوں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام آتے ساتھ ہی سجدہ فرماتے ہیں اور لوگوں پر جاری ہے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما, میری امت کو مجھے ہبہ کر دے, میری امت مجھے عطا فرما دے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں تو سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آتے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور اعلان کر دیا
دیکھو لوگوں، میں بھی پاک ہوں، میری ماں آمنہ بھی پاک ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ میرے آنے سے زمین پہ جیسے میں نے قدم رکھے، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو بھی پاک کر دیا۔ پہلے لوگ ایک مقام پہ نماز پڑھتے تھے اور ایک جگہ مختص ہوتی تھی، صرف یہیں پہ نماز پڑھنی ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں دیا، مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میرے زمین پہ قدم رکھے، قدم جیسے ہی زمین پر لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اب بندہ جہاں بھی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جس مقام پر، جس جگہ پر تشریف لائے، 8 روز تک وہاں سے خوشبوؤں کے گلے آتے رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر ولادت ہو تو پھر بدبو آتی، اسمیل آتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو اس روز، اس جگہ سے 8 روز تک خوشبوئیں آتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سارے عالم نے خوشیاں منائی۔ حضرت ابن جوزی نے مختلف روایتوں کو کوٹ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پہاڑ اونچے ہو گئے، پہاڑ لمبے ہو گئے، جو سمندر ہے یہ بھی اونچے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عرش جھومنے لگا اور 8 روز تک جھومتا رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جب حضور کی ولادت ہوئی میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، کعبہ میرے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے جیسے کوئی سجدہ کر رہا ہو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا صفا و مروہ یہ وجد کر رہے ہیں، یہ ایک زلزلہ آتا ہے وہ سارا پتہ چل جاتا ہے زلزلہ آیا ہے، مگر صفا علیحدہ اور مروہ علیحدہ یہ دونوں وجد کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر گیا اور گھر جا کر کے میں نے دیکھا کہ محمد عربی کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضور کی ولادت پر خانہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے کہ کعبے کو بھی پتا ہے کہ مجھے پاک کرنے والا محمد عربی تشریف لے آیا ہے۔ وہ کعبہ جس کعبے کے اندر تقریباً 200-300 سال تک 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگ ان بتوں کو پوج رہے ہیں، کعبے کو بھی وجد آ گیا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے والا تشریف لے آیا ہے۔ تو کائنات کے اندر جو بھی چیزیں تھی، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جھومنا شروع ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پرندوں کو حکم فرمایا کہ اے پرندوں، جنت کے اندر مزید موتیوں کو بکھیر دو کہ آج میرے محمد کی ولادت ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ اے جبریل، آج سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دو، سارے جنت کے دروازوں کو کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو کہ آج میرے محمد کی ولادت ہوگی۔ فرمایا جبریل، کسی کو بیٹیاں نہیں دینی، کسی کو بیٹیاں نہیں دینی، کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عرب کا یہ انداز تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی صفے ماتم بچھ جاتا تھا، رونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل، آج جس کے ہاں بیٹی پیدا ہونی ہے اس کے ہاں بھی بیٹا دے دو، اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو، تاکہ کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رنجیدہ نہ ہو، ساروں کو
ارشاد فرمایا کہ میری ولادت پر سوائے ابلیس، سوائے لعین، یہ ابلیس جو ہے یہ رنجیدہ ہو گیا، یہ پریشان ہو گیا، یہ وبیلہ کرنے لگا، شور مچانے لگا، اپنے چیلوں کو اکٹھا کر لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ شور کیوں مچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے، حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو چیلے کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ ہم اس امت کو ویسے ہی ورگلاتے رہیں گے، ویسے گناہوں کی طرف لگاتے رہیں گے، ہم اسی طرح جو ہے اس کو زنا کی طرف لگاتے رہیں گے، شراب کی طرف لگاتے رہیں گے۔ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے، ہم جس طرح بھی ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیں، یہ گناہ کرتے رہیں، مگر یہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ حبیب خدا ہیں کہ اگر وہ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں گے، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے محبوب کے سجدے کو دیکھے گا کہ میرا محبوب سجدہ کر رہا ہے اور یہ اپنے ایک سجدے سے ساری امت کو بخشوا دے گا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، یہ ایک سجدہ کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے محبوب کی امت گناہگار ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میرے محبوب نے سجدہ کر دیا ہے، میرا محبوب میری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ آپ جتنی بھی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا دور ہے، اور بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 100 سال، ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں 200 سال آتا ہے، اس نے 100 سال تک گناہ کیے، اللہ کے ساتھ نافرمانیوں کی جنگ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لوگ اس کو بڑا ہی بدکار، سیاکار، سیاہشیار سمجھتے، اس کے پاس کھڑا ہونا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا گناہ گار ہے۔ ہوا کیا؟ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی طرف وحی فرمائی کہ فلان جگہ پہ میرا دوست مر گیا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو بھی ترغیب دو کہ جو کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ اب آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بستی میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہاں بندہ مرا ہے، لوگوں نے کہا کہ فوت ہوا ہے، بڑا گناہ گار ہے، سیاہشیار ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، اس کو اٹھا کے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا بدکار شخص ہے، ہم نے تو شکر کیا ہے کہ اس سے جان چھوٹی، اس نے تو لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا، 100 سال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کو غسل کی دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، تو لہذا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ نے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ نے اس میت کو لیا، غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، پہلے ایک روایت میں آتا ہے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، یہ تو بڑا گناہ گار شخص تھا اور لوگ اس سے بڑے بیزار تھے، بڑے پریشان تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے مولا، اے موسیٰ، یہ شخص تو گناہ گار ہے، شکر ہے مر گیا ہے، اور تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، اس کی وجہ کیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ایسے ہی ہے، یہ شخص بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہشیار تھا، اس نے 100 سال تک میرے ساتھ نافرمانیوں کی جنگ کی ہے، گناہ گار تھا، گناہ کرتا رہا، مگر ایک روز اس نے توڑا
گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یار کے نام کو چومنے کو دیکھوں؟ لہذا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بندہ چاہے وہ جتنا مرضی گناہگار ہے، اس نے میرے محبوب کی تعظیم کی ہے، میرے محبوب کے نام کی عزت کی ہے، اس کے نام کو چوم لیا ہے، اس پہ درود پڑھ لیا ہے، اس لیے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کو اپنا یار بنا لیا۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں پہ جو چیخ رہا ہے نا، یہ شیطان چیخ رہا ہے، اسی وجہ سے چیخ رہا ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے امت جتنی بھی گناہگار ہو، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حق شفاعت لے کر، وہ محبوب اللہ کی بارگاہ سے حق شفاعت لے کر اس امت کو بخشوا لے گا، اس لیے وہ پریشان ہے۔ تو آج اور لوگ بھی بڑے پریشان ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ ابلیس کے سوا جہان میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا، کہ اگر ہم کسی اور کی ولادت کو بیان کرتے ہیں تو وہ نقص ہے، وہ کرنے بھی نہیں دے گا، کوئی بھی اپنی ولادت بیان نہیں کرے گا کہ یہ نقص ہے، مگر حضور کی ولادت یہ عظمت کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ شان کی دلیل ہے، یہ فضیلت کی دلیل ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ولادت کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیان نہ کرو، ولادت نہ بیان کرو، میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ بیان کرو، کیوں نہ بیان کرے؟ اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، ہمارے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، جس طرح ہمیں ویسے ہی حضور ہیں، تو ان کی یہ بات دراصل ان کے منہ پہ جا لگتی ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل ہے معاذ اللہ، تو ولادت بیان کرنا اپنی بھی، اپنا بھی وہ جمنا بیان کر، اپنی ماں کی وہ 9 ماہ کی کیفیت کو بیان کر، تجھے پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل ہے۔ لہذا ایسے لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان نہ کریں، لوگ اسی الجھن میں رہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بس یہ رٹا لگاتے رہیں، لوگوں کو اس طرف لگاتے رہیں اور بدعت کی طرح بیان کرتے رہیں، یہ بیان نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت یہ عظمت ہے، حضور کی ولادت یہ شان ہے، حضور کی ولادت یہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ادا کو ہم لے لیں، مثال کے طور پر ہمیں پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو نکلتی ہے، ہمیں ہمارا جو خون ہے یہ ناپاک ہے، ہم بول و براز کرتے ہیں تو بدبو آتی ہے، ہم اگر تھوکتے ہیں تو وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقص ہے، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظمت ہی عظمت، حضور کی شان ہے۔ لعاب دہن کو دیکھ لیجئے، ایک مفصل بیان ہے، لعاب دہن کے کرامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے معجزات کو دیکھ لیجئے، ایک مفصل بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پاک کو دیکھ لیجئے، مفصل بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بول و براز فرماتے، جہاں پہ پیشاب فرماتے، جب ہم دیکھنے کے لیے جاتے تو وہ جگہ جس پر حضور نے جہاں پر پیشاب فرمایا تھا وہاں مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی۔ حضور کو اپنی مثل کہے تو بخاری پڑھو، بخاری کا حوالہ دے تو بخاری پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کی کیا شان ہے۔ واقع کریم علیہ السلام کی ہر ادا، نبی پاک علیہ السلام کے اگر پسینہ مبارک کو دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے لگانے کو، حضور نے فرمایا کہ کل آنا، ایک شیشی چھوٹی ساتھ لے آؤ، وہ لے کر آیا، اس کی بہت ساری
مثالیں اور بہت سارے جو ہے وہ آپ کے پسینہ مبارکہ کے معجزات موجود ہیں، مگر یہ ایک عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی خوشبو نہیں، حضور نے فرمایا کہ شیشی ساتھ لے کے آنا۔ کل شیشی ساتھ لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تنکس کے ساتھ بدن سے پسینہ جو ہے وہ شیشی میں اڈیل دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنی بیٹی کو لگا دو۔ وہ لے گیا، بیٹی کو لگا دیا، بیٹی کو لگایا۔ حضور کے پسینے کی برکت دیکھیے، پسینے کی برکت دیکھیے، بیٹی کو لگایا۔ اور یہ فقہ نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے یہ حدیث مبارک، جب حضور نے پسینہ دیا، بیٹی کو لگا دیا، جب دلہن کو لگایا تو اس کے بدن سے وہ پسینے کی خوشبو ساری زندگی لے گئی، اور پھر جب اس کی اولاد ہوئی، اس کی اولاد سے بھی وہ خوشبو آتی رہی، اس کی اولاد پر اولاد سے خوشبو آتی رہی، 7 پشتوں تک یہ خوشبو چلتی رہی، اور اس گھر کو جس گھر میں یہ خوشبو لگائی گئی، اہل عرب کے اندر اس گھر کو خوشبوؤں والا گھر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! حضور کے پسینے کا یہ کمال ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو میلاد ہم مناتے ہیں، اسی لیے مناتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت واضح ہو، حضور کی شان واضح ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم ذات جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پسینے کی یہ برکت ہے، ان کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے، ان کے بول و براز کی یہ برکت ہے، ان کے خون پاک کی یہ برکت ہے، اور ان کی ولادت کی یہ برکت ہے۔ لہذا جب ہم ان شانوں کو سنیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت بڑھ جائے گی۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی